وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
والله ذو الفضل العظيم. صدق الله ربنا ورب العالمين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا دعوة جدي إبراهيم ورؤيا أمي وبشارة عيسى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ولدت طيبا وطاهرا ومكحولا ومختونا ومغسولا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. یہی مسجد، یہی مدرسہ، یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے صلی اللہ. بلند سب شانوں سے ہے شان محمد صلی اللہ. قرآن خود ہے ثنا خوان محمد صلی اللہ. حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے. وہ خود ان کے در پہ جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں پیغمبر کے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں محمد کے. اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. موحد جو ہیں وہ مجاہد وہ ہیں جو مومن جو ہیں وہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے. وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، جہاں کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو. درود شریف مسنون ذوق سے محبت سے قبولیت برکت کے لیے ساری جماعت پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ملسی کا یہ مصروف معروف شہر آپ کا، اس کی عظیم الشان حسین بہترین قرآن حدیث کی درسگاہ، جس کا پھل ثمر آپ کے سامنے یہ کالی سفید پگڑیوں میں قوم کے مستقبل کے معیار معمار
جن کے سینوں کا اللہ نے قرآن حدیث کے لیے انتخاب فرمایا ہے، مدرسہ عربی اشاعت القرآن، جس کی ابتدائی شکل میں بھی میں حاضر ہوتا تھا، آج میں آپ کو سالانہ جلسے کے صدر استاذ العلماء، ہمارے خطیب میلسی کے استاذ العلماء شیخ الحدیث مولانا غلام یاسین صاحب، ہمارے فاضل نوجوان مصنف مدرس محدث مقرر مولانا عمیر شاہین صاحب اور قاری محفوظ احمد صاحب، آپ سب کو میں مبارک دیتا ہوں۔ مدرسے کی تعمیر تعلیم آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ساری امت کو مدرسہ مسجد اس اسمبلی کا ممبر بناوے۔ میرے ذی قدر ذی وقار بزرگوں، علماء کرام، خطباء اعظام، گلشن نبوی کے قرآن حدیث کے طلبگار، طلباء اعظام اور میلسی کے مضافات کے مواحد مجاہد دوستوں، عزیزوں، پیارے نوجوانوں، معصوم بچے، سالانہ دستار فضیلت کے اجتماع میں شریک پردہ دار، باوقار، باکردار سامعات، خواتین مستورات، محترمات، مکرمات اور میرے جمیع اہل سنت حضرات، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس نقدی انعام اور احسان کا شکر اور بدلہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس وقت پاکستان بڑی مصیبت میں ہے۔ عروج پر پاکستان میں مہنگائی، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے دینی، بے پردی، بے ہودگی، بے ادبی، بے عملی، گناہ پر جرت، جسارت، ان طوفانوں میں، سیلابوں میں مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ محفل نصیب فرمائی۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ میرے گلے سے آپ محسوس کر رہے ہیں، میں حضرت قاری صاحب کو بھی عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ کی توفیق اور مدد ہے، میرے جیسا سفر انسانی بس کی بات نہیں۔ رات شب جمعہ تھی، اسی منظر میں ہم تھے۔ آج کی رات علماء سے پوچھو، یہ بھی جمعہ کے کھاتے میں ہے، اللہ نے جمعہ بھی نصیب فرمایا۔ اللہ کی عادت ہے، جس کو قبول کرتا ہے پھر کہیں جانے نہیں دیتا۔ آپ کو میں پھر مبارک دیتا ہوں، جس درسگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، جہاں قرآن حدیث کا باغ پھل پھول رہا ہے۔ آپ کا تعلق اس طبقے سے، جماعت سے، اہل سنت دیوبند سے ہے جس طبقے کے ذریعے پوری دنیا میں قرآن، دین اسلام، نبی کی سنت اصلی شکل میں پہنچ رہی۔ آپ کہیں الحمدللہ، سب کہیں الحمدللہ۔ اس منظر کو دیکھیں۔ میں مانتا ہوں کہ پاکستان آپ کی سیاسی پارٹیوں نے بنایا، پاکستان کی تشکیل کی، لیکن مدرسے کے سالانہ جلسے میں بیٹھ کر میں سلام کرتا ہوں مالٹا کے بوڑھے قیدی شیخ الہند محمود الحسن کی عظمت کو، میں سلام کرتا ہوں اس کے شاگرد حسین احمد مدنی کو، جس نے جبراً پولیس انگریز کو کہا کہ مجھے اس بوڑھے استاد کے ساتھ گرفتار کر کے جیل میں بھیجو، اس کی بڑھاپے میں خدمت کون کرے گا۔ پاکستان بنایا آپ نے، لیکن کراچی کے سمندر سے لے کے پشاور، خیبر، گلگت، بلتستان تک جس نعرے پر، مقصد پر آپ نے پاکستان بنایا، آج عبداللہ درخواستی نے، عبداللہ بہلوی نے، عطا اللہ شاہ بخاری نے، احمد علی لاہوری نے، قید و رحمہ اللہ، اور مفتی محمود نے اور اس کے جانشینوں نے، ان علماء نے آج گلی گلی، محلہ محلہ قرآن حدیث کی تلاوت سے، زیارت سے، تفسیر سے، تبلیغ سے پاکستان کو سجایا، علماء نے، اولیاء نے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ یہ مدرس محدث علماء بیٹھے ہیں، العلماء ورثتی نہیں، آقا نے فرمایا پورے انبیاء اور رسولوں کے مسند اور منصب کے جانشین علماء ہیں۔ الحمدللہ ہماری جماعتیں بھی علماء، اللہ زندگی، موت، قبر، حشر علماء حق اور علماء دین کے ساتھ رکھے۔ اس وقت پاکستان بڑی مصیبت میں ہے، لیکن آپ کے صرف ربیع الاول کے جلسے اور چاروں صوبوں میں میں اس بات پر حلف اٹھا سکتا ہوں، اس ربیع الاول کی 9 کی صبح بیوہ مائی آمنہ کی جھولی میں پیدا ہونے والا در یتیم محمد صلی اللہ، جب آپ پیدا ہوئے، آپ نے پیدائش کی نسبت سے
ولادت کی وساطت سے دیوبند نے پورے پاکستان کی مسجدوں کو روشن رکھا، قرآن اور آمنہ کے لال کی شان۔ مسجد بھی پاک اور ہمارے نبی بھی۔ پوچھو علماء سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری روئے زمین پر افضل اعلیٰ ٹکڑا مسجد ہے۔ پورا پاکستان ہم نے جلسے کیے، دن بھی رات بھی، نبی علیہ السلام کا تذکرہ، ولادت، سیرت، عصمت، عظمت، مدحت مسجدوں میں۔ بازار بری جگہ ہے، 9-10 محرم کا جلوس تازیہ تبوت والا یا غنڈہ گردی کا جلوس ہے، اسی نقل میں 12 ربیع الاول کو بازاروں میں جو کچھ آپ نے کیا۔ بھکر کے بڑے مولانا ہیں جمعیت کے، جن کی زیارت سے ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے قرآن کا نور چمک رہا ہے۔ 1 بجے رات کو میں جلسے سے فارغ ہوا تو قوم کی بیٹیاں بے پرد میک اپ کر کے بازاروں میں میلاد کی سجاوٹ دیکھنے کے لیے گھوم رہی تھی۔ کہا ملاؤں نے کہا عورتیں کوئی برقع پردہ نہیں، آج رات بازاریں سجی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہم نے ہر جلسے میں کہا، مولوی احمد رضا خان کی کتابیں، یہ ہمارے نوجوان مصنف بیٹھے ہیں مورخ، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 2 کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ نہیں، وفات کی تاریخ ہے، وفات کے غم کی تاریخ ہے۔ لیکن یہ جلوس میں منچن آباد، میکلوڈ گنج جاؤ، میرے اشتہار کھڑے ہیں، خیر پور، میرس، رحیم یار خان، ہر سال اس جلوس کے ذریعے آپ کی حکومت کی سرپرستی میں دیوبند کے نوجوانوں کو زخمی کیا جاتا ہے، مسجدوں مدرسوں پہ حملے۔ میکلوڈ گنج جمعہ کے دن 12 ربیع الاول نبی کے عشق کے جلوس والوں نے دکانیں بھی لوٹ لی، فروٹ بھی لوٹ لیے، لوگوں کی ٹانگیں بھی توڑ دی، دانت بھی، جاؤ تھانے میں پرچے کٹے ہوئے۔ اس لیے میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، اللہ نے آپ کو بازاروں کے کھانے گانے جلوسوں سے بچا کر اللہ نے آپ کو نبی علیہ السلام کا ادب اور محبت نصیب فرمائی۔ اور 35 سال پہلے میں نے بیرون ممالک اس ملک میں آپ سے بڑے اجتماعات میں چیلنج کیا، عشق رسول کا سکہ بٹھایا دنیا کفر کے سینے پر تو علماء دیوبند نے۔ ہمارے ایک مولانا علمی خاندان کے چشم و چراغ، یہ آپ کو بتا دیں گے، شاہین صاحب کراچی میں بیٹھے ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا، انہیں نبی علیہ السلام کا نام پڑھا، اماں نے جو ہمارے نبی کا نام رکھا احمد، کہو نا صلی اللہ۔ ایسی محفل میں جمعرات جمعہ کے درود پڑھنے والا پڑھنے والی اس کے ماں باپ کا نام لکھ کے فرشتے ڈاک پہنچاتے۔ اور پاکستان کے لوگ بڑی مصیبت میں آئے، اب تو مشکلات کا حل ہی درود شریف ہے۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ روضہ رسول سے جواب آ گیا تو بیڑا امت کا پار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی اماں نے نام رکھا، سارے بولو احمد۔ کیا رکھا؟ دادا عبد المطلب نے رکھا محمد۔ یہ آپ کو ہمارے خطیب یہاں سنا کے جاتے ہیں میلسی میں کہ ہمارے نبی پاک سے پہلے جتنے مشہور نبی رسول ہیں ان کے ناموں میں نکتہ ہے، ہمارے نبی پاک کے ناموں میں، ذاتی ناموں میں، دونوں ناموں میں نکتہ، بولے تھوڑا سا نکتہ۔ تو کراچی کا عالم بیٹھا ہے، وہ زندہ بیٹھا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے، دیوبند کے دارالعلوم کا چشم و چراغ۔ عشق رسول کی موج میں آ کر اس نے 450 صفحے کی کتاب ختم نبوت، نبی علیہ السلام کی ولادت، رضاعت، سیرت، صورت، معجزات، غزوات، نبی پاک کے صفات، جماعت، 450 صفحے کی کتاب دنیا کی تاریخ میں، نبی کی سیرت میں بغیر نکتے کے دیوبندی نے لکھ دی ہے۔ کتابیں سب لکھ رہے ہیں، یہ آپ کو نام بتا رہے ہیں، صبح کتاب دکھا دیں گے، سیرت ہادی عالم۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ، اتنے محدث نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے، آپ روزانہ سنتے ہیں خطیبوں سے، ہر نبی کو جوانی آئی، نبوت کی تاج پوشی کی گئی، پھر اس نبی کے چرچے، اس کے تذکرے شروع ہوئے، اس نبی کا دور شروع ہوا۔ یہ جی موسیٰ کلیم اللہ کا دور ہے، یہ عیسیٰ روح اللہ کا دور ہے، یہ ابا ابراہیم خلیل اللہ کا دور ہے، یہ جناب اسماعیل ذبیح اللہ کا دور ہے۔ ان کی تعریف، تعارف، چرچے، فرمایا کائنات میں صرف تاجدار ختم نبوت محمد عربی ہیں جن کے پیدا ہونے سے پہلے تذکرے بھی ہو رہے ہیں، چرچے بھی ہو رہے ہیں، تعریفیں بھی ہو رہی ہیں، تعارف بھی ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. آپ کہیں صلی اللہ. تھوڑا جا میرا روزانہ جھیڑا پوندے نات خان نال انہاں مقررین نال سبحان اللہ تساں آدھے وے لیکن اے آدھے نعرے دے طور تے اچھی بس اچھی او تو میں جلے بیان کرنا نا تو پٹرول ہی کٹ گندے. فیصلہ کرو یہ دایاں بھائی علماء بیٹھے ہیں اچھی سبحان اللہ اچھی درود شریف کسے حدیث ہے چاہے مولانا بیٹھے سارا ری بخاری مسلم شریف اچھی دا لفظ ہے کتنے میں نے جو قرآن پڑھا ہے پڑھو تو صحیح وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي کو حافظ کاری نہیں پڑھ دے. آپ کے قرآن میں نہیں ہے کہ ابھی دستار بندی ہوگی سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے حکم ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي کو نہیں پڑھ دے حافظ. میاں تو آپ کو کچھ نہیں آ دے. تَضَرُّعًا آگے کیا ہے وَخِيفَةً کیا ہے وَدُونَ جی قرآن کہتا ہے دون الجار تو سادے اچھی بھائی یہ اچھی کتا ہے. میں گواہ بیٹھا ہوں حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ جب سبحان اللہ کہتے تھے دل کے درد سے آنکھوں سے آنسو کی بارش شروع ہو جاتی تھی. مہربانی فرماؤ سبحان اللہ دا جلوس نہ کڈو. رات جلسے مولوی نے آکے ابو جہل ابو لہب نے حضور کو پتھر مارے صوفی آکے سبحان اللہ لا حول ولا رحم فرماؤ تو بس میری گال سے جواب دو. ٹائم کی قیمت ہے ہمارے ساتھی انتظار میں. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہر نبی کے آنے تشریف لانے اس کے بعد اس کے چرچرے تبصرے مولانا ادریس کانوی نے عشق رسول میں محنت کی ہے. فرماتے صرف آمنہ کا لال ہے جن کے تشریف لانے سے پہلے تعریف شروع ہو گئی. میں نے آپ کو آیت سنائی عیسیٰ علیہ السلام آسمانی کتاب انجیل کی تلاوت بھی کرتے تھے جلسہ بھی کرتے تھے اعلان بھی فرماتے تھے محمد عربی صلی اللہ آخر میں سردار سرکار احمد صلی اللہ. اور مولانا نے لکھا ہے کہ اس خوشخبری کو بشارتوں کو سن کے تورات انجیل میں 200 مکے میں ماہر عورتیں تورات انجیل کی حافظہ تفسیر سمجھنے والی عورتیں اس انتظار میں بیٹھ گئیں وہ محمد عربی ہماری جھولی میں ظہور پذیر ہو. جس دن 9 ربیع الاول کے دن مکہ مکرمہ میں اطلاع ہوئی کہ بیوہ مائی آمنہ کی جھولی میں وہ محمد عربی ظہور پذیر ہو گئے ہیں جا کے دیکھو. اور تو نے کہا ایسا حسین بچہ سنا ہی نہیں دیکھا نہیں. اللہ والے نے لکھا ہے اس حسرت میں غم میں 200 نوجوان عورتیں چیخیں مار کے مر گئی کہ ہم بد نصیب رہ گئی وہ خوش نصیب آمنہ ہو گئی. اور لکھا ہے کہ آپ روزانہ علماء سے سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت علم اور مدرسہ کھلنے سے پہلے کفر میں جہالت میں ظالم سردار لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ روز باز میں نہیں سنتے. بیٹیوں کو قاضی سلیمان منصور پوری نے خون کے قلم سے لکھا ہے کہ ہمارے نبی چونکہ رحمت للعالمین ربیع الاول میں پیدا ہو رہے تھے جس سن میں سال میں محمد عربی پیدا ہوئے اللہ نے کہا ظلم نہ ہو رحمت والا میرا محبوب آ رہا ہے. پورے علاقے میں کسی گھر میں اللہ نے بیٹی دی نہیں تاکہ کوئی ظلم نہ کرے زندہ درگور نہ کرے. محمد عربی کی ولادت سے ہر گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے. ہمارا ایمان ہے میلاد کا جلوس نکالنا یا خوشی منانا یہ حق بھی دیوبند کو ہے کہ صرف نبی پاک کی ولادت کو مانتے ہی ہم ہیں. فجر شام کی اذان میں نورم میں نور اللہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نور کا ٹکڑا بن کے آیا. لیکن نبی نے منع فرمایا جشن منانا کوئی سنت شریعت کھانا گانا عید منانا کوئی شریعت سنت. یہ پرانا جملہ علماء کا. نبی علیہ السلام کی سیرت کا باب کھلنے سے پہلے کسی بڑی شخصیت کی ولادت پہ لوگ سالگرہ خوشی جشن کھانا گانا کسی بڑی شخصیت کی وفات پر غم منانا یہ پہلے ہوتا تھا.
آمنہ کے لال نے فرمایا میری آخری نبوت ہے، یہ قیمتی امت ہے، یہ سند امت ہے، اب خوشی غمی منانے میں نہیں، محمد کی سنت کو اپنانے کی کوشش کرنا۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں باوضو بیٹھا ہوں، آدھی رات ڈھل رہی ہے، جھوٹے پہ لعنت ہے، اللہ کو اس محمد عربی سے کتنی محبت ہے، پیار ہے۔ یہ تو قاری محفوظ صاحب نے مجھے آپ کو اتنا جلسہ سنایا، اتنے بیان سنائے، خدا نہ خواستہ کوئی جلسہ نہ ہو، یہ صرف محمد عربی کا زندہ معجزہ ہے۔ اللہ نے ایک جماعت بنا دیا ہے۔ حقانی صاحب سے تو تاریخ لوگے، پھر مجمع بناؤ گے، اشتہار چھپاؤ گے۔ بولے بھی گال میں نہیں کریں دا، قاری صاحب ناراض تھی ویسن، شاہین صاحب نال جھیڑا ہے۔ میرے پیو وصیت کی تھی حیا کریں دین دینا تے بار گینے مک مکا اگر مگر چونکہ چنانچہ، تو نہیں سمجھتے ساری بیماری ہے، لہذا ایک میں ہاتھ بدی بیٹھا میرا بوٹھے پائے بے شک 15,000 مکاؤ 20,000 مکاؤ مک مکا کرو دیوبندی نہ سڑو مطلب تمہارے گربان احمد لاہوری دا ہاتھ پائے بھائی حسین احمد مدنی کی تاریخ کو بدنام نہ کرو۔ میں کعبے کے رب کی قسم کھا رہا ہوں، 100 سال کا بوڑھا صادق آباد کے چک میں 125 سال کا بوڑھا چودھری رحمت اللہ بیٹھا ہے، وہ کہتا میں احمد لاہوری سے تاریخ لینے کے لیے گیا، جلسے کے لیے کرایہ مدرسے کا لے کے گیا۔ لاہوری صاحب نے فرمایا بابا میں خط پہ میں ڈائری پہ لکھ رہا ہوں، لیکن رات کو میں اور بیوی بچے صابن بناتے ہیں، فلاں دکاندار سے پوچھو صابن سکھا کے سوکھ جاتی ہے، فروخت کرتے ہیں، پیسے بچ گئے تو میں جلسے میں آ جاؤں گا، نہیں تو معذرت کرنا۔ اس نے کہا حضرت میں مدرسے کے پیسے لے کے آیا ہوں، سالانہ جلسہ ہے، آپ کا حق ہے۔ وہ کہتا میں نے بحث کی، احمد لاہوری کے آنسو ٹپک پڑے، بابا مناظرہ نہ کر، تم خاندانی مسلمان ہو، مجھے سکھ نسل سے قرآن کی دولت نصیب ہوئی ہے، بس سبحان اللہ، تجھے مک مکالے کم میں چڑھاؤ۔ بے شک تو سنبھار گینے کرو، لیکن متھے لگنے میں ہی محمد عربی دے۔ جو جلسہ کر کے آیا محمد عربی تو جوتی مبارک خون ختم نبوت سے بھری ہوئی تھی، بیٹیوں نے جوتی اتارنے کی فرمایا درد ہو رہا ہے محمد عربی کو، بڑی بیٹی زینب، چھوٹی بیٹی چیخیں مار رہی ہیں، فاطمہ زہرا بابا تو نے قرآن سنایا، ظالموں نے پتھر مارے، بابا جوتی مبارک لہو سے بھر گئی، بابا یہ کیا ہوا؟ اسی وقت ٹیلی فون آیا، جبریل امین نے کہا اپنی بیٹیوں کو کہا نہ روو، آج محمد عربی حج کے موقع پہ ایک ایک خیمے پہ جا کے قرآن سناتا ہے، کوئی دھکے دیتا ہے کوئی نہیں سنتا۔ ان بیٹیوں کو کل ایک وقت آئے گا، جنگل میں، پہاڑ میں، بنگلے میں، بلڈنگ میں، شہر میں، کریا میں اللہ کا نام بھی ہوگا، محمد عربی کی شان بھی بلند ہوگی۔ آج امریکہ کا کتا کھانے والا، میں انگریز ملکوں میں شو روم دیکھ آیا ہوں کتوں کے، خنزیر کھانے والا امریکہ برطانیہ، مت بھونکے محمد عربی کو، مت بکواس کرے، فلم بنائے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کفر کے سینے پر محمد عربی کی شان بلند ہوگی، ختم نبوت کا پرچم بلند ہوگا، ماشاء اللہ۔ میں ان کا پرانا خادم نظریاتی مولوی ہوں، پاکستان کی 3 پارٹیوں کو کہتا ہوں آنکھوں سے آ کے دیکھو، تم جتنے بڑے وزیر ہو بد نصیب ہو، ہم اس شعبے میں بیٹھے ہیں جس شعبے کی بنیاد ہمارے محمد عربی نے رکھی، چندہ کر کے دار ارقم کی 4 دیواری میں بیٹھ کر محمد عربی نے مردوں کو عورتوں کو سب سے پہلا محمد عربی کی قرآن کی درسگاہ کا کپڑے کا دکاندار بڑا طالب علم ابو بکر صدیق ہے۔ بچپن یہ بچے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو حافظ قاری بناوے گا، بچپن کا طالب علم محمد عربی کے مدرسے کا مولا علی شیر خدا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں مسافر مہاجر بچے بھوکے پیاسے، یہ شعبہ یہ منظر محمد عربی نے قائم کیا۔ حضرت زید ان علماء سے پوچھو، پھرتا پھراتا بڑھاپے کا سلمان فارسی، آج میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، میں قرآن کے گلشن میں بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہوں، پاکستان کا نون لیگ کا بڑھاپے میں پینٹ پتلون ٹائی پھائی والا انگریزی مالے کھولیے کا مریض شہباز شریف رحمت اللہ علیہ، ناراض نہ تھے، میں تمہاری بیماری کو سمجھی بیٹھا، میں ہی منشتہ بندہ، تمہیں شرم کرنی چاہیے۔ یہ جتنا طبقہ بیٹھا ہے یہ پاکستان کا طبقہ نہیں ہے،
جو چھوکری بال کٹوا کے پرے چھوکروں کے ساتھ فوٹو کھینچوا کے، جس کو غسل کے فرضوں کا پتہ نہیں، جس کو گھر میں بیٹھنے کا شعور نہیں، تیرا حشر کیا ہوگا؟ ملک کا خزانہ امریکہ کے حرام ڈالر پاؤنڈ لے کے روزانہ تو اسی سکول کالج میں جہاز اتارتا ہے، جس چھوکرے کو باپ کے جنازے کی دعا نہیں آتی، جس کو بولنے کا سلیقہ نہیں، پینٹ پتلون محمد عربی کا لباس ہے، گلے میں ٹائی پھائی اسلام کا لباس ہے، مسلم مسلم مسلم، لیگ لیگ، اللہ کرے کہیں کو لیک نہ لگے تو آپ کو لگی بیٹھی ہے، میں دعا منگنا ہے بیٹا اللہ لیک نہ لگے کہیں۔ چلو پی پی تو خراب ہے، اے زمزم نہ دھوتے ہو ان باندر، روزانہ جہاز اتارتا ہے۔ اس بچی نے انگلش نمبر لے لیے، یہ بچی ہمیشہ کے لیے بے پرد ہو گئی، یہ لڑکی پڑھے لڑکوں کے ساتھ ٹورز کر کے ڈبل ایم اے ہو گئی، اس کو لیپ ٹاپ، اس کو سند کمپیوٹر، اس کو انعام، اس کو نوکری، دانش سکول۔ میری بات سن، میں نظریاتی مولوی ہوں، پوری دنیا یورپ افریقہ پوری دنیا کا کفر فرنگی، تم پینٹ پتلون ٹائی پھائی والے قرآن کے گستاخ، مدرسے کے گستاخ، الٹے لٹک کے ساری دنیا میں کالج یونیورسٹیاں، نوجوان بچے بچیوں کی مخلوط بدبودار تعلیم، ساری دنیا کے کمپیوٹر لیپ ٹاپ دے دو، میرے اوپر مچھر کے پر کے برابر تمہاری منافقت کا اثر نہیں ہے۔ 1435 سال پہلے بھوکے پیاسے قرآن پڑھانے والے محمد عربی نے ہمیں سند بھی دے دی، ڈگری بھی دے دی، انعام بھی دے دیا، اعزاز بھی دے دیا۔ محمد عربی نے ہمیں نوکری بھی دے دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج اگر یہ طبقہ نہ ہوتا تو تمہارا پاکستان زلزلے کے جھٹکے سے تباہ ہو جاتا۔ تمہاری ان حکومتوں نے پاکستان کو چکلا بنا کے رکھ دیا ہے۔ ربیع الاول کا جمعہ ہے، پی پی کو چھوڑو تو تساں دے خراب ہے، میں پنجاب والی لیک کو بٹھا دا، لیک مالے کھولیا پڑ گیا تمہیں، بڑھاپے میں پینٹ پتلون ٹائی پھائی، انگریز کو خوش کرنے کے لیے ان کے پگڑیوں کو دیکھو، یہ محمد عربی کا یونیفارم ہے، یہ نبی کی وردی ہے۔ اور بالکل میرے نبی نے فرمایا، او فقیرو، او بھوکے پیاسے چٹائیوں پہ بیٹھ کے جھوم جھوم کے قرآن پڑھنے والوں، خبردار ان گاڑیوں کو، پراڈو کو، پجاروں کو، بنگلے کو مت دیکھنا، اس میں ساری رات ننگی فلم چلتی ہے۔ او فقیرو قرآن حدیث پڑھنے والے، نبی نے فرمایا تم جب زمین پہ چلتے ہو نوری فرشتوں کو آڈر ہوتا ہے نوری پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھاؤ، یہ نہ ہوتے میرے قرآن کی ٹھاٹھ کہاں ہوتی۔ آج اے اللہ میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں، مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کے قوم کے صدقہ زکوٰۃ چرم قربانی ٹکڑوں پہ پلنے پڑنے والا ملا آج دنیا کفر کے دانت توڑ کے قرآن کی عظمت دکھا دیا اس نے۔ سمجھے نہیں وے تو سبحان اللہ بیٹھے، سمجھے نہیں وے؟ 12 سال پہلے ملا عمر کو جنرل پرویز جو لندن میں کتے کی موت مر رہا ہے، مسجد مدرسے کا قاتل، لال مسجد کا قاتل، اس وقت آپ پرویز کی لعنت میں ہیں، اللہ پرویزیوں سے نجات دے وے۔ علماء سے پوچھو پرویز کون تھا؟ دن رات جس تم نے نبی کی ولادت سیرت، اب ہمارا وزیر بھی پرویز، ایک الو ہوندے ایک الو دا پٹھا ہوندے، بڑا بھی پرویز چھوٹا بھی پرویز، اس لیے پاکستان میں ابھی بارش بھی ہوئی اور جناب یالہ باری بھی ہوئی۔ پرویز نام کے لیے نبی کی بد دعا ہے، علماء نہیں بولتے ابھی، بد دعا ہے کہ نہیں؟ ہم پرویزیوں کی لعنت میں ہیں، بے شک ایک ووٹ نہ دو۔ میں سلام کرتا ہوں مفتی محمود کی سیاست کو، فراست کو، جس کے بیٹے نے اس دور میں کراچی کے سمندر سے لے کے گلگت بلتستان پشاور پورے ملک کو جلسہ گاہ بنا دیا۔ اسلام زندہ باد، بس صوفی مراقبہ کرائے تو واہ جلسہ سن دے، اسلام نہیں تو چپ کر باؤ، میرے خیال اسلام اس سے اختلاف ہے تمہیں؟ اسلام کیوں؟ مولانا کہتا ہے میرے خلاف جو زبان درازی کرو میری ڈیوٹی ہے، میں تمہیں سبق یاد کرا رہا ہوں، موت کا بازار گرم ہے، مرد عورت جب قبر میں جائے گا، یہ تیسرے فرشتوں کے منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے۔ جمعیت والے رٹا لگوا رہے ہیں، اسلام مولانا کہتے ہیں جب قبر میں تیسرا سوال آئے گا، جمعیت والے رٹا لگوا رہے ہیں، مرد عورت کی زبان قبر میں اسلام، بہشت کے دروازے کھل جائیں گے۔
کوئی ازم اللہ کو پیارا نہیں جتنا دین اسلام پیارا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یونیورسٹی کالج کی ڈگریوں والے، تمہارا جرنل کالج کی تہذیب کا مریض تھا، میراثی قادیانی ڈائریکٹر پر جناب کیا عامر ڈکٹیٹر، اس نے ملا داڑھی پگڑی والے کو، پگڑی بھی ہری پگڑی نہیں، یہ جو بچے باندھ کے بیٹھے ہیں کالی کالی چٹی پگڑی، اس کو فون کیا تھا جنرل پرویز نے، ملا تیری حکومت ختم، میں نے تو امریکہ سے یاری بنا لی ہے، امریکہ کے قدموں میں جھک جا، ایسے جہاز آ رہے ہیں، اسلحہ آ رہا ہے، تجھے جلا کے بھسم کر دے گا. ملا نے کہا میں نے تو ان کے بتوں پہ بم فٹ کیے ہوئے ہیں، میں تو بتوں کو بم سے اڑا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہم تجھے اڑا دیں گے. کہتا ہے نہیں، میں حلالی باپ ابراہیم کا حلالی بیٹا ہوں، میرا باپ بت پرست بت فروش نہیں تھا، بت شکن تھا. بم رکھ کے ملا نے اڑا دیے. انہوں نے کہا جہاز آ رہے ہیں، ملا کی شکل بھی نہیں ہوگی دھرتی پر. ملا نے کہا آنے دو، میں لڑوں گا. تو کیسے لڑے گا؟ کہتا مجھے روزانہ فون آ رہا ہے عرش سے، ولا تہنوا ولا تحزنوا ولا تہنوا ولا تحزنوا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون وانتم الاعلون وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. آج ان قرآن والوں کی پاور دیکھو. 28 کافر ملک اور منافق پینٹ پتلون والے داڑھی پگڑی والے کو مٹانے کے لیے 12 سال غنڈہ گردی بدماشی بم برسانے کے بعد کل کہتے تھے جہاد کو دہشت گردی، آج قرآن والے کے سامنے ہاتھ باندھ رہے ہیں ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، صلح کرو، مذاکرات کرو. مولانا جواب دیں دیں اے دہشت گرد نال مذاکرات صلح تو سن تو ان کو مٹانا تھا، تم نے تو ختم کرنا تھا. امریکہ دے اے نہیں مکدے، میں خود مکدا پیا، خود مکدا پیا. تو سرے کی زبان سمجھ دے کچھ نہیں وے سمجھ دے. میرے کو تو قبرستان معلوم تھی دا پہ جو قبریں دے بورڈ کھڑے ہوئے سبحان اللہ دی مار پیتی بیٹھے ہوئے. اسا چھوٹے ہوندے آسے نا گھر یہ بال بیٹھن ہوں تو صوفی بنے بیٹھے نے گھر ویندن اما دی شامت ہوندی ہے پیسے دے اے پیچھے جلے اما کو تنگ کروں آ پیچھے اما آکھیا چپ کر ابا زیادہ رولا نہ کر پٹھان آندھا پئی سمجھے دمانی پٹھان آندھا پئی ہونی سارے بال تنگ کرن ماں دیئے دمانی پٹھان کا روب اتنا ہے. تو تم نے اخباروں میں نہیں پڑھا میڈیا کا دور ہے اب معلومات کا دور ہے جناب. پچھلے مہینے میں 2500 نیٹو فوجی حرام خور پٹھان مجاہدین کے روب سے خودکشی کی حرام موت مر گئے. آج دیکھو آپ ہم نے جو قرآن پڑھا مدد کون کر رہا ہے؟ کون؟ تمہارے مجمع کوئی پٹھان بیٹھا ہوئے کو بھجاؤ بچوں ہی دیکھو بلوچ بیٹھا ہوئے کو بچائے آپ سندھی پنجابی رانجھا ہردا سانجھا ملکمان آدھا لندھے دی کوئی زندگی ہوندی ہے لوسی دی. خدا خوش رکھے پٹھان بلوچوں کو. میں ہر ہفتے ان روڈوں پہ انڈس ہائی وے پشاور موٹر وے 2 صوبوں کی بس جب چلتی ہے ہر نماز کے وقت پٹھان گاڑی روک کے پٹھان مرد بھی نماز پڑھتے ہیں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں بلوچ نماز پڑھاتے ہیں. میں جلے بس سے لمبا سفر ہو اے سی کوچ اور سندھی بس دے منشی سے اسٹارٹر کنڈکٹر پیچھے میں کو جلے بس تے بلہیں دے او آدھے خیال کریں وڈا مولوی ہے واز کریں دے وہ پھر پٹھان مولوی کو کیا کہتے ہیں امیر صاحب میں امیر بن میں نا کیا کہتے بس ساری پشاور سے بنو سے سوات سے مردان سے چلاس سے بس ڈیرہ اسماعیل خان سے کراچی تک گانا بھی بند نمازیں بھی پڑھاتے ہیں. اللہ خوش رکھے تمہارے وزیر اعلیٰ مجاہد اسلام پیر طریقت لاہور دے بزرگ شہباز شریف رحمت اللہ علیہ واہ لیڈر بنائن ہوئے کی میں جواب دے سو محمد عربی کو. اس ربیع الاول میں میرا پورے ملک کے ساتھ رابطہ ہے
چاروں صوبوں میں میری اس سروس ہوتی ہے. اس وقت لوگ ٹکا ٹکا پیسہ جمع کر کے کراچی سے جا رہے ہیں مکہ مدینہ عمرہ کرنے کے لیے. اسلام آباد سے پنجاب چلتا ہے صادق آباد تک. اس سیزن میں جمعہ رات جمعہ میاں صاحب تیرے صوبہ پنجاب سے کراچی تک پنجاب سندھ کی بسوں میں جمعہ رات دن رات ننگی فلم چل رہی ہے بس میں, ہندو سکھ کی بیٹی کا ڈانس, فلم بھی انڈیا کی. تم اسلام لاؤ گے, برقع پہننے والی پردہ دار خاتون عمرے پہ جا رہے ہیں لبیک کہنے, داڑھی والا بزرگ حافظ قاری بیٹھا ہے. پنجاب حکومت کی اجازت ہے ساری رات کرایہ بھی لو. ان کو ہندو سکھ کی بے غیرتی, ان کی بیٹیوں کا ننگا ڈانس کا مدرسہ بسوں میں, زنا کا مدرسہ. تم اسلام لاؤ گے؟ دانش سکول میں کون سے دانشور پیدا ہوں گے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ قرآن حدیث کی چھاونیاں نہ ہوتی پاکستان زلزلے کے جھٹکے سے تباہ ہو جاتا. پٹھان اڑ گیا تو لڑ گیا. آج ملا نے پوری دنیا کو پاور دکھا دی. ہم یہ ملا بیٹھے, میرا شاہین صاحب نال جھیڑا ہی ہوئے, جیڑی کول خانی ہوئے میں کو سجا کر, میں ختم ہی نال کر دے سا, ختم کر دے میں کیسے بچی. 11ویں ہوئے, جمعرات ہوئے, چہلم ہوئے, جہلم ہوئے, تسیں سنی اسیں سنی, تسیں حنفی اسیں حنفی. وہابی نہ کیا کرو, وہابی تو وہ ملا ہے عمر, ملا ہم سارے ملا بیٹھے, وہ ملا کیونکہ ہمارا وہ دوسرا خلیفہ جو اسلام کا عمر تھا وہ بڑا وہابی تھا, بڑا وہابی عمر تھا. کعبے کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود سے بحث کر دی. یہ عمر ہے, اس لیے نبی علیہ السلام نے کعبے کا غلاف پکڑ کے عمر کو مانگا. کس کو مانگا؟ نہیں, یہ استاد بیٹھے ہیں آپ کے, خطیب بیٹھے ہیں, آپ کو نہیں بتاتے کہ جب نبی پاک رو رو کے کعبے کا غلاف پکڑ کے آمنہ کا لال عمر فاروق اعظم کو مانگ رہے تھے. عمر بن خطاب کو نبی کے مدرسے میں کمی تھی, ابو بکر صدیق جیسا عاشق بیٹھا تھا, نبی پاک کے مدرسے میں مولا علی جیسا دلیر بیٹھا تھا, نبی پاک کے مدرسے میں امیر حمزہ جیسا گن مین چچا جرت والا دلیر شیر بیٹھا تھا. 45 مرد عورت مسلمان ہوتے ہوئے محمد عربی نے عمر کو کیوں مانگا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. زرداری صاحب تیری برکت دیکھی, چاروں صوبوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں. کراچی قتل گاہ بنا دیا, قاتل کی حکومت میں غریب قتل ہو رہے ہیں. چوری ڈاکہ. میں ان بزرگوں کے درمیان بیٹھ کر کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کیوں مانگا عمر کو محمد عربی نے؟ امیر عمر جا رہے تھے مدینہ منورہ کے پہاڑ پر, صحابہ کے جمگھٹ میں پہاڑ میں حرکت آئی, زلزلہ آیا. امیر عمر نے فاروقی درہ نکال کے زور سے پہاڑ پہ مارا, کہا اگر میں نے محمد عربی کے مسلح مسند پر اگر میں نے اپنی حکومت میں انصاف نہیں کیا تو یہ جھٹکا نہیں, مجھے زندہ اپنے اندر غرق کر دے, زندہ رہنے کا کفن قبر کا حق نہیں ہے. اگر عمر نے انصاف کیا, یہ زلزلہ کیا ہے, یہ جھٹکا کیا ہے؟ میرسی کے نوجوانوں, بزرگوں, مسلمانوں, بیبیاں, اس وقت کے درہ فاروقی سے آج تک عرب میں نہ زلزلہ آیا نہ پریشانی آئی. تمہارا ملک زلزلے میں, ابھی فصل پر یالہ باری ہوئی, کبھی مہنگائی, کبھی قتل و غارت. ہمارا مولوی اس لیے جلسے کر رہا, اسلام اور اسلامی انقلاب قریب ہے, میرے ساتھ بات کرو. کتنے سال پہلے مصر جیسے نبیوں کے ملک میں داڑھی رکھنے پر پابندی تھی, جو پگڑی پہنے گا گولی مار دیں گے, جو عورت برقع پہنے گی. آج جب میلسی کا اشاعت القرآن کا جلسہ ہو رہا ہے, تمہیں پتہ ہے مصر پر کس کی حکومت ہے؟ بولو صوفیو, آپ اونچا بولے تو انہیں سمجھ آسی, یہ تو ہونی کھاد سپرے دے فکرت بیٹھے. کس کی حکومت ہے؟ اخوان موسیٰ مرسی تہجد پڑھ کے اعلان کرتا ہے مصر کی حکومت اسلامی آئین اہل سنت کی فقہ کے مطابق. 2 سال ہو گئے, کویت کا عربی صدر وزیر اعظم عربی کابینہ کو بٹھا کے کویت میں قانون بنا دیا, جس طرح محمد عربی کی نبوت ختم نبوت کا منکر کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے, کویت کی حکومت کے مطابق صدیق عمر کی خلافت کا منکر, اما عائشہ کو بکنے والا, اصحاب رسول کی خلاف کرنے والا, وہ بھی کویت کے قانون کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ کفر میں داخل ہے.
وہاں صرف دیوبندی نہیں ہے. دیوبندی کیا ہوتا ہے؟ ہم تو محمد عربی کی سیرت کا سودا بیچ رہے ہیں. مجھے یاد آتا ہے دسمبر کے مہینے میں ہمارے ایک بزرگ فوت ہوئے. یہاں جلسے میں ملسی میں اکٹھے ہوتے تھے مولانا توسوی کا رحمت اللہ علیہ. وہ عجیب جملے آدن ابا مسجداں بنے دے پیو، مدرسے بنے دے پیو، حج کریں دے پیو، خیرات کریں دے پیو. مولانا توسوی آدن ہر عمل وہ قبول تھی سی جائیں تے محمد عربی دی سنت دی سرکاری مہر ہو سی. یہ بڑا جملہ ہے انہیں جائیں عمل تے نبی دی سنت دی سرکاری. یہ علماء خطبہ روزانہ ہمیں سبق یاد دلاتے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی 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 یحببکم اللہ. اور مہربانی کرو، یہ فراڈ ہے جو کالج انگریزی پر علم 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 یہ ہے جو یہ لوگ بیٹھے ہیں. ان سے پوچھو عمل وہی قبول ہوگا جس پر محمد عربی کی سنت کی سرکاری مہر ہوگی. آپ سردی میں بیٹھے ہیں، آپ مدرسوں کو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. یہ مدرسہ آپ کے صدقہ خیرات سے عشر سے میلسی کو شرف ہے. مولانا کا نہر پر مدرسہ جب میں گزرتا ہوں تعمیر بھی بلند ہو رہی ہے، قرآن حدیث کے مجاہد بھی تیار ہو رہے ہیں. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں چلو ہم تو دیوبندی ہیں، کعبے میں اللہ سالانہ جلسہ کراتا ہے. یہ سالانہ جلسہ اللہ کی سنت ہے. ہر سال کعبے میں اللہ سالانہ جلسہ کراتا ہے. اللہ کے گھر کے مجمع میں 30 لاکھ مرد عورت حاجی 30 لاکھ وہ سارے دیوبندی ہوتے ہیں. وہ صوفیوں بولو تو صحیح، وہ دیوبندی ہوتے ہیں. حج پر سارے دیوبندی ہیں، صرف دیوبندی ہیں. اللہ جو جلسہ کراتا ہے 30 لاکھ کے سامنے جو کعبے میں روضہ رسول میں اذان ہوتی ہے، آپ کو مبارک ہو. 30 لاکھ حاجی کے اوپر جو اذان ہوتی ہے وہی جو دیوبند کی مسجد سے ہوتی ہے. اللہ کا سالانہ جلسہ ہے. باقی یہ پاکستان ہے، دبئی وڈی مسجد الغرائر. یحییٰ صاحب کو پوچھو الغرائر اتھا سا کو جمعہ دے دیں. میں بیان جڑا نا میں آخیا بھئی پاکستان کویس فی الپاکستان علماء الکثیر دراسات الکبیر مدرسون معلمون کویس. میں جلے پاکستان دا ناگی دا او یعقوب صاحب خطیب کو عربی آکے اس متوع کو میرے گھر میں لے آنا. میں بڑا خوش تھی کہ ہم عربی دا بنگلہ تے کھانے اللہ دبئی مڈیاں کھواوے. او میں کو کھانے شانے کھوا درہم دیتے. میں کو آکے شف اسمع میری بات سن متوع شف اسمع بات سن میری. میں انا اقول لک میں کہ جی فرماؤ. وہاں کے دبئی جتھا رہے جلسے کریں اج بعد پاکستان دنانا کہ نہیں ایش پاکستان یار. میں کہتے کو کیوں کاوڑے جو سارے علماء تا دیکھ مدرسے تا دیکھ دبئی کیا اللہ معاف کرے عورتہ ننگیاں. وہاں کہ میں منے دا انا اسلم سب صحیح ہے گال صحیح ہے لیکن وہاں کے سارے نک کپیندہ کھڑے توڑے پاکستان شہر ہکو امت ہکا ازانہ ترائے قسم دیا اگر ازانہ ترائے قسم دیا. پاکستان دا نانا گھن متا سارا کلمہ ہی بیا شروع تھی وجہ وہاں کے سارا نک کپیندے. ایک ازان تھی دی کھڑی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ. بھی ازان 5 میل دی اشہد ان امیر اللہ. مومن یہ مومن تو آپ ہیں جن کو دن بھی قرآن نصیب ہے رات بھی نہیں. آپ فرمائیں ہم صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ ہمارے جلسے کرا رہے ہیں، صحابہ ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں، صحابہ نے زمین دی ہے، صحابہ ہمیں کرائے دیتے ہیں. ہم صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں صحابہ؟ آپ کا تو زرخیز فصلوں کا علاقہ ہے کہروڑ میلسی. آپ بلوچستان کے خشک پہاڑوں میں جب جاؤ گے ہمارے گرم آنسو نکل پڑتے ہیں. پنجگور تربت گوادر بلوچستان ضلع ہے، کچا شہر ہے، غریب بلوچ ہے، پینے کو پانی نہیں، لیکن مدرسے کی عمارت 1.5 کروڑ روپے کی قالینیں بچھی ہوئی. مدرسے کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر. جنگل میں مدرسہ کھلتا حسین ابن علی، فاروقیہ، عثمانیہ، حیدریہ، عثمان غنی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر. یہ کیا ہے؟ جنگل پہاڑ میں قرآن کا مدرسہ کھلتا ہے.
ہم صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، روزانہ خطیب پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ خود کہہ رہا ہے کلمہ پڑھنے سے پہلے، محمد عربی کے مدرسے میں داخل ہونے سے پہلے، قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے یہ صحابہ پڑھو نا حافظ قاری، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، ان کانو، مولانا تو مدرس عالم ہے، عمیر صاحب ان کو بتا، ان کانو من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن کے مدرسے میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کہتا ہے میں رب کہہ رہا ہوں صحابہ ضلالت میں تھے، جہالت میں تھے، تم نے کلمہ پڑھا، چندہ بھی دیتے ہو لیکن سود کا کاروبار کر رہے ہو، تمہارے ملا نے تمہیں کہا 12 ربیع الاول کی رات بازاروں کو چمکا دو، سرکاری بلڈنگوں کو بھر دو، بلڈنگ نظر نہ آئے، بلا بھی بلا بجلی، میلاد والی رات شہباز شریف نے کوشش کی، لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہوئی، بس بلڈنگوں کو روشن کر دو، دل بے نماز، دل کالا، گھر کالا۔ دیوبندی کہتا ہے بلب لگاؤ نہ لگاؤ، چہرے کو محمد عربی کی سنت سے روشن کر دے، دل کو نبی کی محبت سے روشن کر دے، اور انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کی محنت کو سلام ہے۔ وہ وقت آ رہا ہے جب شرک و بدعت پہ بلڈوزر چل جائے گا، گھر گھر پہ محمد عربی کی سنت کا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ گال کو سمجھو نا، میری تاریخ گن دیو، اشتہار چھپیں دیو، اجن میں حیا وچ ودا، جو دے دیں دیو کرایہ اللہ نہ پوچھے قبول فرماوے، مجمع ہوئے ول مولانا حسن، اللہ ایک جماعت بنوا دیتی ہے، تسا سڈو نہ سڈو، او بسترے چاہتے آپے تواڈے بوہے تے دیرا لا دے سے۔ جتھا ونجو، ہن میں چاروں صوبے دے جلسے کیتی بیٹھا، خدا دی قسم جتھا ونجو اساں تھک ویندوں، بس ترٹ ویندی ہے، سفر مک ویندے، جماعت والے پہلے بستر لاتے آئے پہ۔ چائنا جاؤ، امریکہ جاؤ، آخری ملک آئرلینڈ، فجی، وہاں جاؤ، 10 گھنٹے جہاز اٹھ دے، 2 سایاں گن دے، پٹرول بھر ویندے، تساں بعد پوچھو جماعت والے پہلے بستر لائی پہ۔ وہ دوستو بزرگوں، زمین سے نکلتے ہو، درختوں، دوستو بزرگوں، پوری امت میں دین پہنچانا ہے۔ بل پولیس کو آکھو تسا ساکو دہشت گرد نہ آکھو، دہشت گرد وڈے یہ 6 نمبری ہیں ریونڈ والے۔ قاری محفوظ سے پوچھو، میں آپ کو پچھلے سال بہاولپور کا ایک ساتھی کا 7,000 روپے کا میرا اشتہار چھاپا، جب میرا اشتہار بہاولپور دیواروں پہ لگا، ایس پی آکھے ای مولوی دا جلسہ نہ تھی سی، میں جلسہ پلٹ دے سا، پابندی لا دے سا، ساڈا چھپیا چھپایا اشتہار ایس پی نے بند کر دیتے، ختم۔ میں تواڈے کو پوچھدا ریونڈ والے کہیں دی پابندی منیندن؟ جی منیندن پابندی؟ سارے شہید آباد اجتماع کیتے نے، ایس پی نے آ کے پابندی لا دیو، جماعت والے کے نہر وچ بسترے لا دیو، 6 نمبر کا کام کرنا ہے۔ یہ کسی کی پابندی مانتے ہیں؟ میں باوضو بیٹھا ہوں، فرشتے میرا نام، آپ کا نام رپورٹ لکھ رہے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں انہاں دے مقابلے ساری جماعت بنی ہے ساوی پٹکیاں والی، انہیں اشتہار چھپائن، سنتوں بھرا اجتماع، ملتان دا پلاٹ گدے، حکومتی ہونے دی نہ تو ساڈے سو گیلانی مرحوم جڑے ہن ساڈے وزیر اعظم او دیوبندی ہیں، تو پتہ ہے بلند ہیں دیوبندی ہیں، او دربار دے مجاور ایویں جناب زرداری صاحب دیوبندی ہیں، تو پتہ کوئی نہیں، ول سارے حج والے پیر رحمت اللہ علیہ، تو تے وہابی ہو، انہاں دے پیر مشکل کشا ہوندے، او شدا حکومت بھی انہاں دی، اجتماع بھی انہاں دا۔ گیلانی نے خود فون کیا ہری پگڑی والوں کو، خبردار اجتماع کیا میں گولی سے پار کر دوں گا، بم پھٹ رہے ہیں ملتان میں، بم پھٹ جائیں، انہیں کسی ٹھیک ہے۔ ریونڈ والے کو خود زرداری 70 دفعہ فون کیتے، گیلانی صاحب چلتے گئے، بھائی عبدالوہاب صاحب لاکھوں بسترے مجمع، بم پھٹ رہے ہیں، وہاں کے گیلانی تو بغیر بستر کے مرکز بستر لے کے آؤ، 4 مہینے پیدل والی جماعت کے ساتھ، وہاں کے میں کہہ رہا ہوں پابندی ہے اجتماع پر، وہاں کے میں کہہ رہا ہوں نام یوسف ہے، جماعت میں ٹائم دو گے تو یوسف بنا دیں گے۔ زرداری فون کی تھے، بھائی صاحب دہشت گردی ہے، بھائی صاحب آکے جلدی سے آپ پورے 6 مہینے لگاؤ، زندگی بن جائے گی، کہیں دی سنیں تا وہ بے مار کے دا ترائیڈی دا اجتماع ختم ہی آتے ساکو مندے ودے کٹے دیں تے ریونڈ ڈالیں دا دہشت گردی دور 14 دن اجان ونجرے کو اجتماع ویندہ ہی ویندہ پہ۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں بس کرو، زد میں اپنے اعمال تباہ نہ کرو، آج اللہ کی توحید کے مزے لینے آئے، آج نبی کی سنت کا مزہ لینا ہے تو دیوبندی بننا پڑے گا،
دیوبند کے مدرسے میں پڑھنے والے ملا نے امریکہ کے دانت توڑ دیے ہیں، اب امریکہ کتے کی موت مرنے والا ہے۔ نبی کی سنت اللہ کو پیاری ہے، ملا کا انقلاب آنے والا ہے۔ اب پاکستان میں چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی کو سنسار کرنا، شرابی کو درے مارنا، اب انشاءاللہ مکہ مدینہ والا نظام پاکستان کا مقدر بن رہا ہے۔ بس کرو تمہاری غنڈہ گردی، دہشت گردی، دن رات انگریزوں کے ساتھ میٹنگ کر کے تم کیا چاہتے ہو؟ یہ مجمع دیکھو، یہ قرآن والی کمپنی بیٹھی ہے۔ آج میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، تم نے پورے پاکستان کو قرآن حدیث کی درسگاہ بھی بنا دیا اور اسلام کا جلسہ گاہ بھی بنا دیا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اب انقلاب قریب ہے، انشاءاللہ آئے گا اس جماعت کے ذریعے۔ پھر میں اعلان کرتا ہوں، میں جمہوریت کو کچھ نہیں یاد، سارے ممبر صاحب آ گئے، میرے کو اج تک جمہوریت دا پتہ نہیں لگا، دی ماں کون ہے، دا پیو کون ہے، دا رشتہ دار کون ہے، نامراد۔ جمہوریت 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 بے شک آپ کریں، لیکن میں اب بھی کہتا ہوں اسلامی نظام خلافت راشدہ کے طرز پر ہم انشاءاللہ چوکیداری کریں گے۔ اور جلسے سے آپ یاد کر کے جائیں، اس کے علاوہ سوشلزم، کمیونزم، قادیانیت، دیریت سب ختم، پاکستان کا مقدر یہ قلعہ اسلام کا ہے۔ ہمارا ماٹو، منشور، اعلان یہی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جیسے ایک منٹ میں سمجھتا، ایک منٹ سے ہی میں تشریف تک رکھو، اللہ تو کو محفوظ رکھے۔ نہیں، آپ بات کو سمجھیں، یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ان سے پوچھو، اے پچھلا مہینہ انگریزی جنوری ہا کیڑا، اندے کو پہلا انگریزی دسمبر دی میرے خیال ہے 24 کو جمعہ ہا، جمعہ تھوڑا حفظہ کمزور ہے میرے خیال، اون جمعہ تے سارا علم دا بڑا ستارہ قبر چ اتر گئے، علامہ توسوی صاحب جائیں ساری زندگی اہل سنت دی وکالت کی تھی۔ تھوڑا پتہ نہیں میل سیدھا میں باوضو بیٹھا قسم چاہ سکتا اونڈی میں موبائل بند کر دیتے، میں گندا رہ گیا 200 میں کو فون آئے، کیڑی شاہدہ حقانی صاحب، میں کہ جی سنے اج آسمان کنو سیارہ ڈھاندا پہ، تو ساڑھے سو، میں کہ میں سیارے کنو تھی تے آیا، میں آسمان تے رہندا، اے ساڑھے اتر ڈیرہ غازی خان، شجاع آباد، ملتان، یہ فون آن ول ایک مائی فوت تھی ہے ساری رشتہ دار، وہ ہن سارے ٹیچر، مسٹر، سسٹر، ڈاکٹر، بڑے پڑھے لکھے لوگ، وہ مائی بڑی پردہ دار، بڑھے پہ تہجد گزار، میں جو گیا انہیں فون کر دیتے ماسٹر کو، مولوی صاحب آئے بیٹھے وڈا سارے رشتہ دار حقانی صاحب، ہن یہ پڑھے لکھے تو کالج سب جیڑا آئے، میں تعزیت واسطے گیا بیٹھا، انہیں کہ حضرت آج تو سیارہ گر رہا ہے، چاند سے 3 گنا زیادہ ہے، میں کہ تو کو کتوں خوشخبری آئی ہے؟ حضرت آج 72 گھنٹے کی رات ہے۔ اچھا، میں کہ اکی میں تو کو دسایا کہیں انگریزوں کے کیلنڈر میں اور کوئی عمر ہی نہیں ہے، سن ہی نہیں ہے، سال ہی نہیں ہے، معلوم تھا انگریز تے قیامت آندی پی ہے، مسلمان تے رحمت وستی پی ہے۔ اے مولانا کو پوچھو ایمان نال جمعہ دا دیہا سارے توسوی صاحب انہی فوت تھے، لوگ گوشت دے شاپر بھری ودیان، میں پوچھے رمضان خان خیر ہے کو دعوت، مولوی صاحب اج دی رات بالے کو کھوا پلا گھنو، سویرے ختم۔ کیا ہے؟ دنیا کفر دہری کو، عیسائی کو نظر آ رہا ہے، محمد عربی کی امت کا انقلاب سیلاب آ رہا ہے اور کفر ختم ہو رہا ہے، دم توڑ رہا ہے کفر۔ 40 ملک ذلیل تھے بیٹھے، رالتے بم مارے نے، ملا غارج رہندا رہ گئے، لڑدا ہی رہ گئے تو قرآن پڑھدا رہ گئے۔ یہ مدرسہ سالانہ جلسہ کرا کے مجھے آپ کو دعوت دے رہا ہے، قرآن کو چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے، قرآن سے دوستی لگاؤ گے، یہ نصاب کتاب بڑی وفادار کتاب ہے۔ میں اب بھی دعا کرتا ہوں، یہ دعا والے بزرگ بیٹھے ہیں، جیسے رات کو، جیسے جمعہ، اللہ فجر کی نماز بھی نصیب فرماوے، فجر کی تلاوت قرآن گھر گھر میں نصیب فرماوے۔ مولانا قاری محفوظ صاحب آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ پہلے میں آتا تھا، مدرسہ چھوٹا سا ہوتا تھا، الحمدللہ آپ خدمت کرتے گئے، آج دیکھو
آپ نے مدرسے کے سینے کو مجمع سے بھر دیا ہے. یا اللہ اس منظر کو دیکھ کے سارے شہر کو نمازی بنا کر اللہ ہمیں پاکستان پر حکومت بھی قرآن کی نصیب فرما کر. اللہ آپ کے خلوص سے جو اولیاء بیٹھے ہیں، یہ چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں، وہ بچے جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہو رہا ہے، اللہ ان کے معصوم ہاتھوں سے آپ کے بیٹھنے سے ہمارا سفر حاضری تلاوت قبول فرما کر اللہ اسی سروس پر ہمارا انجام فرما کر. اور میں علماء کو دیکھتا ہوں، مولانا یا صاحب سارے سنے، مجھے آج فون آئے، وہ ہمارے قاری عبدالحی عابد صاحب لاہور والے جلسوں میں ہوتے تھے، آج ان کا جنازہ ہو گیا. اور میں یاد کیا حضرت توسوی صاحب کی وفات بھی جمعہ کے دن، جمعہ رات اور جمعہ. اللہ سب کا انجام ٹھیک فرمائے، اللہ اسی منظر پہ رکھے، اللہ کمی کوتاہی معاف فرما کر ہمارے ملک کو اب انصاف کی حکومت نصیب فرماوے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.